بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 22 تک کا درس ہو چکا ہے۔ کمال ہے 22 الحمدللہ کیا بات ہے۔ تک سب سے لفظی 22 تک منزل مقصود ہے الحمدللہ۔ ارے امام نے کہا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، امام اہل سنت نے کہا ایسا کبھی بھی آپ فاتحہ تو لمبی دلا دیے ہوں گے آپ، مگر جملے پہ غور کریں آپ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا۔ آج تو ایک جہان کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، فضل فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ وہاں جو مرید ہوئے نا جس خانوادے سے ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، وہ آل رسول ہے۔ فضل فرما آل، کیا بات ہے۔ شجرے کو بھی ان کے جب پڑھیے نا تو پورے سلسلہ تو سادات نظر آتے ہیں۔ خود ان کے نام دیکھیے، ان کے والد کا نام، ان کے اوپر دیکھیے پورے نقی علی خان ان کے والد کا نام ہے، اور رضا امام موسیٰ رضا کاظم، تو بڑا عشق تھا، سمجھ نہ سکے لوگوں نے مطلب کیا کہیں مس ایکسپلینیشن یہ صحیح۔ اللہ تعالی ہر محسن کے احسان کو سچی اجاگری نصیب فرمائے۔ جمعہ کا بیان شاید سنے ہوں گے یا کہیں پر میں نے کہا ہے، آج پوری دنیا جسے مانتی ہے 80% لوگ اسے امام اعظم کہتے ہیں، اور وہ فیض یافتہ ہیں امام جعفر صادق کے۔ آپ حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، پورا ورلڈ 80% لوگ حنفی ہیں الحمدللہ۔ امام اعظم فیض یافتہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ نہیں سمجھ سکی امت، نہیں سمجھ سکی۔ اللہ پاک ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو خصوصاً اور عالم اسلام کو عموماً درس جیلانی کے صدقہ طفیل میں نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ان کی بارگاہ سے 22 کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں ومن کفر، اللہ پاک فرماتا ہے ومن کفر فلا يحزنک کفر، اور جو کفر کرے۔ کفر کی تفسیر میں میرے غوث فرماتے ہیں اولاد، اب جملہ اچھا بولتا، فرزند امام جعفر صادق بول رہے نہیں ہے نہیں، حسنی حسینی تو خیر ہے ہی۔ فرماتے ہیں وَأَعْرَضَ عَنِ التَّشَبُّسِ بِحَبْلِ تَوْفِيقِهِ، اللہ کی توفیق کی رسی کو پکڑنے سے جو باز رہے گا، یہ کفر کی تعریف ہے۔ اللہ کی توفیق کی رسی، صرف رسی نہیں، اللہ کی توفیق کی رسی کو پکڑنے سے، چمٹنے سے جو باز رہے گا، وَانْصَرَفَ عَنِ الْإِسْتِمْسَاكِ بِدَلَائِلِ تَوْحِيدِهِ، اور جو اللہ کی یکتائی کے دلیل سے چمٹنے سے پھرے گا، اللہ ایک ہے، اس کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو نہ مانے گا، وشواہد استقلالی فی آثارہ، اور اللہ کی توحید کے آثار و علامات میں اللہ کے مستقل ہونے کے جو شواہد نظر آ رہے ہیں کہ اللہ ہی مستقل ہے، باقی سب فانی ہے، سب فانی ہے، دلیل دینے والا بھی فانی ہے، جو دلیل دے رہا ہے وہ دلیل دینے والا بھی فانی ہے۔ ما اللہ مستقل ہے،
ان تمام چیزوں سے جو کفر کرے گا، یہ کفر کی تفسیر. کیا بات ہے. آج کل سمجھتے تھے جو گھنٹہ چلا دے. اب ایک کلپ جو ہے بڑی گردش کر رہی ہے، بہت تکلیف بھی ہوگی سن کر کے. میں نے بھیجا نہیں اور بھیجوں گا بھی نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تھوڑی یہ ہو، مگر وہ کلپ بڑی اہم ہے، اس لیے تھوڑی سی اس کو اشارتاً ہم یہ دیکھیں. اب تک تو تھوڑا پریشان تھے ہم. یہ دیکھیں، جس میں آپ ایک مندر میں پوجا کرتے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ جوڑتے نظر آ رہے ہیں. یہ فوٹوز کا کیا یہ ابھی کے سچائی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر اس کو لے یہ کر ابھی مطلب 24 گھنٹے بھی نہیں چانس ہے. سمجھو ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہوں کیا کچھ ہے. ہوئے. میں کل سے یہاں پریاگ راج پر اور صبح شری آنند گیری مہاراج سروے جی کا جو مٹھ ہے ان کے مندر میں نے صبح پرارتھنا کی تھی. دیش میں امن، شانتی، بھائی چارہ، محبت، پیار بنا رہے، اس کے لیے میں نے مندر میں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کی تھی. وہ فوٹو میرا ہی ہے. اور توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حال ہوگا مسلمانوں کا. اچھا بڑے بڑے گھر کا محسوس ہو رہا، کوئی غریب جو مجبور لاچار بھی محسوس نہیں ہو رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کفر کی تفسیر کے تحت بات آ گئی تو ثابت بھی تھوڑا سی کر دیا میں کہ کفر کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار، شواہد، بس خدا کی توحید پر جو دلیل ہو اور خدا کے خلاف جو دلیل ہو اس سے چمٹیں گے آپ، اور خدا کے موافق جو دلیل ہو اس سے نہ چمٹیں گے، یہ کفر ہے. یہ کوئی اعلیٰ مطلب یہ کہ غوث پاک کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن پاک. من کفر، جو کفر کرے گا. اب کفر کی تفسیر میں کیا کہا کہ اللہ کی رسی سے جو نہ، یعنی اللہ کی توحید سے، اللہ کے مستقل ہونے سے، اللہ ہی ہے. اچھا اگر کمال یہ ہے کہ تم بمجبوری جیسے کبھی کبھی لگا لیتے ہیں نا سیاسی، لیکن یہ پرارتھنا کی ہے، یہ جملہ یہ اس جملے پہ یہ ہے، پرارتھنا کی ہے امن و شانتی کے لیے، مطلب خدا گیا کام سے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کیسی توحید ہے، کیسی مسلمانیت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر سنیے کیا خوبصورت عنوان دے رہا ہے پروردگار. کہہ رہا ہے فلا یحزنک کفرہ. یہ بہت بڑی بات ہے جو پوری دنیا کے سچے مسلمان جو واقعی شرک سے بیزار ہیں اور توحید پرست ہیں ان کو ایک فیضان غوث اعظم کہیں. یا اکمل الرسل، آپ ہماری الوہیت اور ہماری ربوبیت کے تقاضے سے یہ روگرداں ہوئے ہیں نا، آپ ٹینشن مت لیجیے. یہ وہ تسلی ہے کہ غوث پاک کی یقیناً خاک ہماری معراج نظر آتی ہے. کیا بات ہے، واہ میرے غوث. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو امتی تھے، پریشان تو ہو ہی رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ان کو کہا جا فلا یحزنک کفرہ، ان کا کفر آپ کو غم نہ کرا. غم میں نہیں، دکھی میں نہیں، یہ اپنے لیے کھود رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیے آگے، کیونکہ الینا مرجعہم. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، بڑی اچھی آیت تھی، دعا کی تھی، سمعنا و اطعنا. اس لفظ پہ غور کیجیے گا، جامع دعا ہے. سمعنا، اے اللہ تیرے حبیب کے ذریعے سے جو بھی ہمیں ملا ہے ہم نے سماعتیں قبول کی ہے، ہم نے سماعتیں قبول کی ہے. واطعنا، جھکا دیا ہے ہم نے ان کے پاس. اور اس کے بعد غفرانک، اب تو معاف کر دے. سمعنا واطعنا. اور یہ دونوں جب بات ہو جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں تو بندہ ایک دم شان سے کہتا ہے اب تو معاف کر دے، غفرانک، بخش دے مولا. اور اس کے بعد دیکھیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ کہاں جاؤں، تیرا ہی ہے سب کچھ، تیرے ہی پاس ٹھکانا ہے، لوٹ کر جانا ہے تو بخش دینا. اگر نہ صرف سنتا، جیسے کہ کافروں نے سنا مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا، لیکن ہم وہ قوم ہیں سنے بھی ہیں قبول بھی کی. ہم توحید پرستی کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں.
تو وہ اسی کا ایک جملہ الینا مرجعہم، میرے حبیب آپ ٹینشن مت لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے. وہ جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے مر کے؟ بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے قارون جنت بنائے تھے نا دنیا میں. ایک ایگزامپل دے دیا میں نے، اسے بھی دھسا رہا ہوں، اس کے مال کو بھی دھسا رہا ہوں. کہاں گئے؟ داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ایسا بن گیا. تو الینا مرجعہم، ہم تک ہی ان کا ٹھکانہ ہے میرے حبیب. وجہ غوث کہتے ہیں اللہ ایسا کیوں کہہ رہا؟ غوث پاک دے کیوں؟ کما ان منا مبدأہم و منشأہم، اس لیے کہ اس کا مبدا میری ہی طرف سے ہے، اس کا منشا بھی میری ہی طرف سے ہے. یعنی وہ میرے ہی پاس سے گیا ہے تو میرے ہی پاس لوٹ کر آئے گا. کیا بات ہے. اور سنیے میرے حبیب، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے میں نے قہار نہیں بنایا آپ کو، کیا بات ہے، جب بار نہیں بنایا، رحمت للعالمین ہے. لیکن جب میں کہوں تو آپ ٹینشن نہیں لینا. اچھا، اس جملے سے ہی مصطفیٰ کا اٹینشن فل سمجھ میں آتا کہ امت کے لیے کیسا فکر مند تھے آپ. ہاں سبحان اللہ، جو اللہ خالق کہہ رہا ہے آپ ٹینشن نہ لیجیے. دیکھیے درد امت مصطفیٰ جان ہے، سبحان اللہ. ہاں کیا سزا ہوگی یہ جملہ پہ سو. اچھا اسی سے یہ بھی تو معلوم کر لیجیے کیا جزا ہوگی ہماری. الحمدللہ. یعنی میرے حبیب، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا میرے حبیب، اگر آپ ان کے لیے اس طرح سے غمزدہ ہوں گے تو آپ کو جو چاہنے والے ہیں ذرا ان کے بارے میں بولیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن غوث اچھا نبی پاک کہہ رہے ہیں، یہ جملہ تو عثمان ہارونی کہیں گے. معین الدین میں قبول کرتا ہوں، مولا قبول کر لے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اسی لیے جانتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا، بات لینے کی آئی ہے تو صفیں جب لگیں گی نا میدان محشر میں، صفیں لگیں گی تو جتنے اچھے ہوں گے نا، ہر ایک کی صفیں اچھے سے مراد ایک دم فل اچھے. اچھے تو آپ بھی ہیں الحمدللہ، ہم بھی ہیں، سب ہیں. ہاں لیکن ایک دم آل ان آل، منقا، منزہ، مصفا، مجتبی، مرتضی، ایک دم ایسے. مطلب یہاں پر لائیے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ایک دم ان کی صفیں ہوں گی اور ہم گنہگاروں کی صف ایک طرف ہوگی. بڑی حسرت بھری آنکھوں سے ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہوں گے. تو جانتے ہیں پوری شان و شوکت کے ساتھ. اچھا اس منظر کو اعلی حضرت نے کس انداز میں کھینچا ہے، اور کاش کے لفظ پر غور کیجئے. جانتے ہیں اللہ پاک سارے اچھے، مطلب فرشتے تو سب اچھے ہیں، لیکن ایک دم اعلی زبائش کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو کہ فرشتوں اپنی نوری جھرمٹ میں مصطفیٰ کو لاؤ. چنانچہ ایسے ہی صفیں لگے ہوں گے اور ہم بھی بالکل ڈر رہے ہوں گے ایک دم. ایسے میں دیکھیے گا منظر، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پھر سب لوگ سلام بھیجیں گے، سلام پڑھتے ہوئے پروٹوکول جس کو آپ کہیں، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. ایسے وقت میں آپ کے منہ سے، ہم سے، ہمارے منہ سے فرشتے جب پڑھتے رہیں گے نا تو ہم کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہیں گے ارے کھڑے کیوں، پڑھو نا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں. ہاں اعلیٰ حضرت نے اپنا نام رکھا، لیکن سچ یہی ہے کہ جو حسرت سے دیکھیں گے نا ان سب کو کہیں گے فرشتے، گستاخ کو نہیں. ہاں امیدوارے شفاعت مصطفیٰ، سبحان اللہ. گستاخ تو نہیں، ہاں تو یہی انکار کرتا تھا وہ، ہے نہیں. کہیں گے کیا کر رہے ہو، پڑھو. مصطفیٰ جانے رحمت، جانے رحمت ہے، یہ رحمت کی جان آ رہے ہیں، پڑھو. اوہو ایسے وقت میں پڑھتے تو رہیں گے. اب جانتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال، پوری جمال والی کرسی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگی. اللہ پاک اجازت دے گا میرے حبیب، پورا منظر کھینچ کر کے میں ایک جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، وہ سارے جتنے بھی اچھے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے.
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس, ہمارے پاس آ رہے ہیں, گنہگاروں کے پاس آ رہے ہیں. تو اب وہ حسرت کا ایک جملہ, چونکہ محبت کی بات ہے یہ, اب حسرت کی جو آنکھ ہوگی ادھر سے ہوگی. ارے یہ کیا ہو گیا؟ جن کی بنیاد پر ہم یہ صف کے قابل بنے, آج وہ مصطفیٰ ہماری طرف نہیں ادھر. تو اب تو ظاہر ہے وہ عظمتوں کی, وہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام جتنے بھی ہیں وہ سب مشورہ کریں گے آپس میں, یہ کیا بات ہے جن کے نظر کے لیے, جن کی توجہ کے لیے صبح و شام ہم نے بس نبی ہی کیا, ہر حال میں مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کی, آج ان کی توجہ ان گنہگاروں کی طرف ہو رہی ہے. کیا کیا جائے؟ تو جانتے ہیں مشورہ اس بات پر متفق ہوگا کہ ایسا کرتے ہیں, چلو قرضہ لیتے ہیں ان گنہگاروں سے. پرہیزگار لوگ آ کر کے کہیں گے یہ دیکھیے یہ بھی کیا رشوت ہے یار, قسم خدا کی, یہ بھی کیا بات ہے. آ کر کے کہیں گے ہم لوگ تو تب جائیں گے, ظاہر ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے تو آپ کیوں آئے ہیں؟ رکو تمہاری خاطر آئے, ایک دو قرضے ہیں, گناہ اچنبے میں پڑ جائے گا. تو وجہ بھی بتا دیتا ہوں جلدی سے تاکہ مصطفیٰ کی نظر مل جائے. کیا بات ہے یار. تو جتنے پرہیزگار لوگ ہیں وہ سب گنہگار سے گناہ کو قرضہ لیں گے. امام اہل سنت کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیسے؟ قرض لیتی ہے گناہ, پرہیزگاری واہ واہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے گناہ بھی کام آ گیا. ہاں گناہگار رہی ہے, ہاں یہ تو ٹھیک ہے. میں نے بہت پہلے ایک جملہ سنا بھی ہے, کہا بھی ہے, کام آتی کہاں رحمت و آمرزش غفار, گر ہم میں گنہگاروں سے آکار نہ ہوتے. آمرزش اور بخشش کہاں سے کام آتی ہے؟ غفار رب ہے, شافع محشر ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. میرے حبیب ان کے کفر سے آپ غمزدہ نہ ہو, ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے, ہم انہیں بتائیں گے جو یہ کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور, کیونکہ میری شان وہ ہے کہ میں دلوں کی ساری باتوں کو جانتا ہوں, میرے علم حضوری سے کوئی شے باہر نہیں ہے. یہ آیت نمبر 23. کیا بات. میرے حبیب ایک اور بات جو کہ آپ کا منصب بھی ہے, قل لہم یا اکمل الرسل نیابۃ عنا, ہماری نیابت میں ان سے کہیے کہ سنو, ہماری مہلت دینے سے اور تمہیں دنیا میں فائدہ اٹھانے دینے پر اور انتقام نہ لینے اور تیری طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے تم غیرت مت کھانا. ایک کافروں سے کہا جا رہا ہے, تم یہ نہ سوچنا کہ ہم بھول گئے, تیری طرف توجہ نہیں, تجھے جو مہلت دے رہے ہیں, نہیں سنو, نمتعہم قلیلا, ہم تھوڑی مدت تک کے لیے تمہیں برتنے کا موقع دے رہے ہیں. تسجیلا للعذاب علیہم وتغریرا, ہم وہ عذاب دیں گے کہ پھر تمہیں معلوم ہوگا میرا انتخاب کیا ہے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ, پھر تمہیں اتنا بے بس کر دیں گے کہ تم غلیظ عذاب کی طرف آ پہنچو گے. ہماری گرفت کے بعد ایسا غلیظ عذاب کہ لا عذاب اغلظ منہ اشد لغلظ خشاوتہم وقساوتہم, اس سے زیادہ غلیظ کوئی عذاب نہ ہوگا. ایک بات یہاں سے, ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے ہم سب کو کہ اللہ پاک
بڑے سے بڑے بدترین دشمن اور کافر کو یہ اس دنیا میں عذاب میں فوراً مبتلا کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ کفر اور شرک جو ہے یہ دنیا بھی متحمل نہیں ہے کہ عذاب دیا جائے. اس جملے پہ غور کیجیے. کفر اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس دنیا میں بھی عذاب دیا جانا وہ متحمل نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے کہا یہ تو برت لو جو برتنا ہے، جتنا بکنا ہے بک لو. ورنہ آپ سوچیں نا ذرا، اتنا کھلے عام اللہ پاک کے خلاف بولنے والے بولتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے. نبی کے خلاف بولتے ہیں. دیکھیے نا یہ کمینہ وسیم رضوی، اور یہی آدمی دیکھیے اتنا بولنے کے بعد بھی پہلی پچھلی قوم اگر کچھ بھی بولتی سڈنلی عذاب اتار دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن امت محمدیہ کے لیے جو یہ دنیا ہے ایک دم مردار کی حیثیت ہے، اور یہاں اتنے بڑے گناہ کا عذاب نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا ثواب بھی اتنا اعلیٰ ہے، توحید پرستی کا ثواب، کہ یہ پوری دنیا کے عظمتوں اور نعمتوں سے اعلیٰ ہے. تو اے امت مسلمہ، ہاں اگر تمہیں توحید پرستی کی بنیاد پر آزمائش میں مبتلا کی جا رہی ہو تم، تو یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ آزمائش کا کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آئے فلسفہ شہید کربلا بھی. مدینہ کو چھوڑ دے رہے ہیں یار، مکہ کو چھوڑ دے رہے ہیں، اچھا بال بچے کو، بیوی کو تو چھوڑ دیجئے. کم سے کم آپ کہیے کہ ہماری نشانی کو بچانا، محفوظ رکھنا، میں جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ یہ ذہن دینا چاہ رہے تھے توحید پرستی کی عظمتوں کو سمجھو. یہ دنیا، یہ خاکدان گیتی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ہم ہیں تو مکہ ہے، ہم ہیں تو مدینہ ہے. اس لیے ہم چھوڑ دیں گے آج، تاکہ ہمیشہ کے لیے وقار مدینہ قائم رہے، زینت کعبہ قائم رہے. تو اسی لیے حسین نے اور حسینیوں نے ان ظالموں کے خلاف شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے قدم کو ایسا بڑھایا کہ ثواب کے گنتے والے گنتے رہ گئے کہ 1,00,000 وہاں ثواب ملتا ہے. حسین کا ایک قدم کعبہ میں روز پڑھنے والے سے افضل ہے، کیونکہ انہوں نے سجدے کو وقار عطا کی ہے، انہوں نے عبادتوں کو زینت بخشی ہے. یزید پلید یہ کھلے عام مشرک نہیں تھا، دھیان دیجیے گا، کھلے عام مشرک نہیں تھا، کھلے عام کافر نہیں تھا، دھیان دیجیے گا. یہ مطلب کلمہ گو تھا. آپ سوچیں حسین کا کس کے مقابل میں سینہ سپر ہونا اور سامنے آنا، اس بات کو سمجھیے. کفر سے بیزاری کا اظہار کیسے آپ کو کرنا، اس فلسفے کو سمجھیے. میں ایک بڑے لطیف فلسفے کو بول رہا ہوں. جب حسین مکہ مدینہ ایک فاسق کے چلتے چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم کافر اور مشرک کے چلتے دنیا چھوڑ سکتے ہیں. کچھ سمجھے آپ؟ یزید کھلے عام کافر نہیں تھا، کلمہ گو تھا، وہ تو عیاش تھا. اس کی عیاشی کی بنیاد پر، شریعت کے خلاف جو تحفظات تھے اس کی بنیاد پر امام حسین گئے. اب ذرا سی غور کریں اس پہ، تو ہماری ماں اور بہنیں جو آج الحمدللہ حجاب کے حوالے سے یا اور جتنے بھی مسلمان ایکٹیو ہیں اپنے اسلامی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، ان تمام پر ہم سلام بھیجتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ کفر اور شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ حسین کی اس ادا سے سمجھو جو سب کو لٹا دیا شریعت کے تحفظ کے لیے، حیا کے لیے، عزت اسلام کو بچانے کے لیے، حجاب اسلام کو بچانے کے لیے، وقار اسلام کو بچانے کے لیے کفر اور شرک کے مقابل میں نہیں گئے تھے، یہ اسی کے مقابل میں گئے تھے. واہ واہ واہ. اب ایک جملہ بول دیتا ہوں پوری امت کی ان بیٹیوں کے جو یہ کر رہی ہے نا، تم پکی حسینی ہو، تم پکی فاطمی ہو. تمہیں حسین دعا دے رہے ہیں، حسین کی ماں تمہیں دعا دے رہی، کیونکہ اسی کے لیے حسین وہاں گئے. شریعت کے تحفظ، حجاب شریعت، ردائے شریعت، عزت شریعت، اسی کے تحفظ کے لیے گئے تھے، کفر و شرک نہیں. اور ایک بات اور، یہ تمام مشرکین، یہ تمام کافرین جو نئے نئے طریقے سے، نت نئے طریقے سے چولے بدل کر، شکلیں بدل کر تمہارے شعائر اسلام، علامات اسلام پر اٹیک کر رہے ہیں، تم دل سے اظہار بیزارگی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں 5 وقت جھک کر کے دعا کرو. اللہ پاک یقیناً تمہاری دعاؤں میں وہ تاثیر دے گا. اور فاطمہ الزہرا کا وسیلہ لو، شہربانوں کا وسیلہ لو، شہیدان کربلا، رفقائے کربلا کا وسیلہ لو. انشاءاللہ
تم بھی بچو گی، شریعت بھی بچے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں عذاب غلیظ کی طرف مجبور کر دیں گے، بے بس کر دیں گے۔ آیت نمبر 24 دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ نسل مصطفیٰ کے صدق و طفیل میں خصوصاً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں نصیب فرما، خوشحالیاں نصیب فرما، کفر سے بیزارگی کی توفیق نصیب فرما، شرک سے بیزارگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ توحید پرستی پر گامزن رکھ، توحید و سنت پر چلا۔ پروردگار جو کچھ بھی نیک اور جائز تمنا ہے پوری فرما۔ مولا فیوز و برکات جیلانی سے ہمیشہ تو مالا مال کر رہا، مولا ان کے دامن کرم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو موحد مومن مسلمان ہمیشہ ہماری نسلوں کو بھی بنائے رکھنا، ہماری اصلوں کو بخش دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔